بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ میں زیورات اور گلاب کے پھولوں سے لدی کمرہ عروسی میں بیٹھی تھی۔ آج کے دن کا ہر کسی کو انتظار ہوتا ہے، سو مجھے بھی تھا۔ میری سماعتیں اپنے جیون ساتھی کی آہٹیں سننے کو منتظر تھیں۔ اگرچہ میری کوئی لو میرج تو نہ تھی، مگر شادی ایک ایسا بندھن ہے جو دو دلوں کے درمیان محبت بڑھا دیتا ہے، اور یوں شادی ارینج ہو یا لو ہو، زندگی ایک جیسی ہی لگتی ہے۔ میرے دل میں بھی نکاح کے بعد اپنے جیون ساتھی کی محبت تھی۔ مجھے انتظار کرتے تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ مجھے بھاری قدموں کی آواز سنائی تھی۔ قدموں کی آواز دور سے آتی آتی قریب ہو گئی۔ نہ ہی دروازہ بند کیا گیا، نہ ہی کوئی تکلف کیا گیا۔ کھلے دروازے کے ساتھ وہ قدم چلتے ہوئے میرے پاس آ کر رک گئے۔ میں تو شرم و حیا سے سمٹی جا رہی تھی کہ ایک کڑک سی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مہارانی، تم بہت خوبصورت ہو؟ ارے 4 کلو کا تو تم نے میک اپ تھوپ رکھا ہے۔ اتنا میک اپ تھوپنے کے بعد تو کوئی بھنگن بھی تم سے بہتر لگے گی۔ دل کو چیر دینے والے جملوں کو سن کر میں نے نظر اٹھائی تو سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی جس کی عمر کوئی 25-26 سال تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو کمال نفاست سے سنوار رکھا تھا، یوں لگ رہا تھا دلہن میں نہیں بلکہ وہ ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی بات کا کوئی جواب دیتی، وہ آندھی طوفان کی طرح میرے بیڈ پر بیٹھ گئی اور بولی، بات سنو، میرے بھیا کو یہ سب پسند نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ تم یہ میک اپ وغیرہ اتارو اور کپڑے بدل کر سو جاؤ۔ بھیا کو یہ چونچلے اچھے نہیں لگتے۔ اور ہاں، میں تو تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ میں بھیا کے مزاج سے خوب واقف ہوں، اور اگر میں غلط بھی کہوں تو تمہیں صحیح ماننا ہوگا۔ میرا نام رانیہ ہے اور اس گھر میں میری ہی چلتی ہے، پھر بات صحیح ہو یا غلط اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رانیہ نے نخوت بھرے انداز میں کہا اور پھر اپنی موجودگی کے آثار چھوڑتے ہوئے کمرے سے ٹھک ٹھک کرتی چلی گئی۔ وہ جیسی آئی تھی ویسی ہی چلی گئی، مگر میرے دل کا سکون برباد کر گئی۔ آنے والے لمحوں کا خوشگوار احساس میرے ذہن سے مٹ چکا تھا۔ اب آنے والے دنوں کا خوف دل پر طاری تھا۔ میں نے اس کی بات ماننے میں عافیت جانی اور اٹھ کر اپنا میک اپ اتارا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں ایک عام لڑکی کے حلیے میں آ چکی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کا انتظار نہ کیا اور بستر پر دراز ہوتے ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ ماجد نہ جانے کب آئے اور کب سو گئے مجھے معلوم نہیں۔ جب میں صبح اٹھی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں جان گئی کہ واقعی اس نے جو کہا وہ سچ تھا۔ رانیہ کے مطابق ماجد کسی اور لڑکی سے محبت کرتے تھے اور اس کے علاوہ کسی کو اس کے روپ میں دیکھنا گوارا بھی نہیں کرتے تھے۔ میں نے بھی سوچا ماجد کے زخم ہرے کرنے سے بہتر ہے کہ انہیں خود ہی اپنی طرف متوجہ ہونے دوں، سو میں نے ان سے کسی قسم کی بات چیت نہیں کی۔ دوسری طرف سے بھی خاموشی ہی رہی، جس پر میں تھوڑی حیران بھی تھی، مگر پھر یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر 1 مہینہ گزر گیا، ہمارے بیچ کچھ ٹھیک نہ ہوا۔ البتہ اس دوران مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ رانیہ کی اس گھر میں کیا حیثیت ہے۔ ماجد کی باقی بہنوں کے مقابلے میں رانیہ کو گھر میں فوقیت دی جاتی تھی۔ میری ساس انتہائی رحم دل اور خدا خوف عورت تھیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر رو پڑتی تھی، مگر جتنی میری ساس نرم دل تھی اتنی ہی میری نند نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ میں تو اسے خوش کرنے کی کوشش کرتی، مگر وہ ہمیشہ مجھ پر تنقید ہی کرتی رہتی۔ بالآخر میں نے اسے خوش کرنا چھوڑ دیا۔ اب وہ بولتی رہتی اور میں سنتی رہتی۔ میں نہ ہی اس کی بات کا کوئی جواب دیتی اور نہ ہی کوئی ایسی بات کہتی کہ اسے مزید باتیں کرنے کا موقع ملے۔ اب میں اپنے شوہر کا خیال رکھنے لگی تھی۔ ان کی جو بات بھی ہوتی وہ میں پوری کرنے کی کوشش کرتی۔ ایک دن میرے شوہر گھر آئے تو خوشی سے ان کا چہرہ دمک رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر بتایا کہ ان کے آفس والوں نے ان کی شاندار پرفارمنس پر انہیں پروموٹ کر دیا ہے اور اسی پروموشن کی خوشی میں
ان کے باس کی مختصر سی فیملی کے ساتھ آج ان کا ڈنر ہے، لہٰذا انہوں نے مجھے تیار ہونے کا کہا۔ وہ خود باہر کسی کام سے چلے گئے۔ مجھے خاص ہدایت کی کہ میں اچھی طرح تیار ہو جاؤں، مگر تیاری موقع کی مناسبت سے ہونی چاہیے۔ میں بھی سمجھ گئی اور ان کے جاتے ہی تیاری میں لگ گئی۔ رانیہ یہ سب دیکھ چکی تھی۔ شوہر کے جانے کے بعد وہ میرے کمرے میں آئی، جبکہ میں شیشے میں کھڑی اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ سوچ ہی رہی تھی کہ کون سے کپڑے پہنوں کہ رانیہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس نے مجھے شیشے کے سامنے دیکھا تو بولی، اگرچہ تم اتنی خوبصورت تو نہیں ہو، مگر میرے ہاتھ میں بڑا کمال ہے، تم چاہو تو میں تمہارا میک اپ کر سکتی ہوں۔ اور پھر بلا میری اجازت کے ہی اس نے میرے چہرے پر میک اپ شروع کر دیا۔ میں اس کی مروت کی ماری کچھ بول بھی نہ سکی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے ایک عجوبہ بنا دیا تھا۔ آنکھوں پر گہرے آئی شیڈز کے ساتھ اس نے میرے ہونٹوں کو گہری لال رنگ کی لپسٹک سے رنگ دیا۔ یہ سب مجھے اچھا تو نہ لگ رہا تھا، مگر جس جوش و خروش سے اس نے مجھے تیار کیا تھا، میری ہمت نہ ہوئی کہ میں اسے انکار کر سکوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ماجد کی کال آ گئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم گھر کے باہر ہی آ جاؤ، میں گاڑی لیے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے میک اپ بھی ٹھیک نہ کیا اور جلدی سے گھر کے باہر چلی گئی، جہاں ماجد گاڑی میں میرے منتظر تھے۔ میں گاڑی میں بیٹھی تو وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے۔ انہوں نے میری تعریف تو کی تھی، مگر ان کی نگاہیں کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ راستے میں انہوں نے گاڑی روک دی، کہنے لگے، میں چاہتا ہوں تم ذرا اچھے سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ایک بیوٹی سیلون لے چلتا ہوں۔ اگر تمہیں میک اپ کرنا نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، آج تم سیکھ جاؤ گی۔ انہوں نے مجھے ایک بیوٹی سیلون کے قریب ہی ڈراپ کر دیا۔ میں بیوٹی پارلر کے اندر چلی گئی۔ پارلر والی نے میرا بے تکا میک اپ ریموو کیا اور مجھے سنوارنے لگ گئی۔ آدھے گھنٹے میں اس نے میری شکل اور حلیہ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ واقعی میں خوبصورت لگ رہی ہوں۔ میں بہت مطمئن تھی۔ دوپٹے کا پلو سیٹ کرتے ہوئے میں پارلر سے باہر آئی تو ماجد مجھے دیکھتے ہی رہ گئے، کہنے لگے، میں نے تو تمہیں شادی پر بھی آنکھ بھر کر نہیں دیکھا تھا، تم میرا انتظار کرنے سے پہلے ہی سو گئی تھیں، مگر آج تو تم کسی دلہن سے بھی زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ میں ان کی بات پر کھل اٹھی۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ گھر سے میری ساس کا فون آ گیا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر کی ان سے بات کروائی تو انہوں نے بغیر کچھ کہے سنے ہی گاڑی دوبارہ گھر کی طرف موڑ دی۔ وہ بہت پریشانی میں لگ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ رانیہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، سو ہمیں واپس گھر جانا ہوگا۔ ہم جلدی گھر پہنچے تو رانیہ اپنے بیڈ پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ ہمارے ہوش میں لانے کی کوششوں کے باوجود بھی وہ بے سدھ لیٹی رہی۔ یہ صورتحال دیکھ کر ہم ڈر گئے۔ ماجد نے رانیہ کو گاڑی میں ڈالا اور ہم اسے ہسپتال لے کر چلے گئے۔ ہسپتال میں ڈاکٹرز نے بتایا کہ معمولی تھکاوٹ کے باعث ایسا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے رانیہ کو ڈرپ لگائی اور ساتھ جوس وغیرہ بھی پینے کو دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد رانیہ کی طبیعت سنبھل گئی، مگر ہمارا پلان کینسل ہو چکا تھا۔ آج ہم ڈنر پر نہ جا سکے، جس کا مجھے بہت افسوس تھا، کیونکہ ماجد اس ڈنر کے بارے میں کافی پرجوش تھے۔ خیر، یہ دن تو یوں ہی گزر گیا۔ میں نے ماجد سے گلہ نہ کیا، وہ خود ہی کہنے لگے، میں اس بات کا ازالہ ضرور کروں گا اور تمہیں ہنی مون پر لے کر جاؤں گا تاکہ تمہیں مجھ سے کوئی شکوہ نہ رہے۔ میں جانتی تھی ماجد اپنی بات ضرور پوری کریں گے، مگر اگلے ہی ہفتے جب ہم ٹکٹ بک کروانے لگے تھے، میری ساس نے بتایا کہ رانیہ کے تایا لوگ اس سے ملنے آ رہے ہیں۔ دراصل رانیہ میری ساس کی سگی بیٹی نہیں تھی، بلکہ وہ ان کی بہن کی بیٹی تھی جو بچپن میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں۔ بعد ازاں بیماریوں نے انہیں بھی آن لیا اور وہ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ تبھی سے رانیہ ساس کے پاس رہتی تھی۔ انہوں نے نہ صرف اس کا بہت خیال رکھا بلکہ اس کی ہر خواہش کو پورا کیا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ رانیہ بہت لاڈلی تھی۔ میری ساس اپنی سبھی بیٹیوں پر رانیہ کو خاصی فوقیت دیتی تھیں۔ خیر، اسد انکل اپنے خاندان کے ساتھ امریکہ سے آئے تو میں نے ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ میں نے ان کے لیے طرح طرح کے کھانے بنائے اور ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اسد انکل کا بیٹا خلیل خاصا ہنس مکھ اور باتونی تھا۔ اس نے آتے ہی گھر میں رونق لگا دی تھی۔
वो सभी से हंसी मजाक करता तो माहौल हल्का फुल्का हो जाता। मैंने बार बार नोट किया था कि खलील गहरी नज़रों से रानिया को देख रहा था। उसकी नज़रों में रानिया के लिए पसंदीदगी साफ देखी जा सकती थी, मगर रानिया उससे उखड़ी उखड़ी रहती थी। रानिया ने खलील को कोई तवज्जो ना दी, जबकि मैं खलील से हंसकर बात कर लिया करती थी, क्योंकि वो हमारे ही खानदान का फर्द था। वैसे भी वो मुझे आपी कहकर पुकारता था। मुझे उसकी ये बात बड़ी अच्छी लगती थी, इसीलिए उससे खुलकर बात कर लिया करती। असद अंकल अपनी फैमिली के साथ 2-3 दिन रहकर यहाँ से चले गए, मगर उसके बाद खलील अक्सर हमारे घर आता जाता रहता था। मैं खूब जानती थी कि खलील हमारे घर के चक्कर क्यों लगाता है। इसकी वजह लाजमन रानिया थी कि वो रानिया को पसंद करने लगा था। मेरी सास को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया था। उनकी बातों से लगता था कि वो रानिया की शादी खलील से करना चाहती हैं। खलील उन्हें बेटों की तरह लगता था। अब अक्सर खलील घर आता और रानिया से बात करने की कोशिश करता। खलील की ये दिलचस्पी मैंने देखी तो रानिया को छेड़ना शुरू कर दिया। रानिया, मुझे तो लगता है अब इस घर में तुम्हारे थोड़े ही दिन रह गए हैं। मैंने रानिया को छेड़ा तो वो बुरा मान गई। क्यों भाभी, आप मुझे इस घर से निकालना चाहती हैं? भाई, मैं तो इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, आपका पता नहीं। रानिया ने कुछ इस अंदाज से कहा कि मुझे बहुत अजीब लगा, मगर मैं चुप कर गई। खैर, उस दिन के बाद से मैंने भी उसे खलील के हवाले से तंग नहीं किया। खलील अक्सर चक्कर लगाता रहता और यूं ही चला जाता। इस दौरान मैं और माजिद हनीमून के लिए गए। मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि रानिया मेरे और माजिद के साथ बैठने और हंसने पर खुश नहीं होती, मगर अब मैं जानबूझकर माजिद के साथ हंस हंस कर बातें करती, उसे खूब जलाती और ये बावर कराने की कोशिश करती कि माजिद सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मगर मैं नहीं जानती थी मेरा ऐसा करना उसके अंदर इंतकाम की आग को भड़का सकता है। जब हम हनीमून से वापस आए तो रानिया का अंदाज बदला हुआ था। वो खासी खुश नजर आ रही थी, जबकि खलील की आंखों में भी जुगनू जगमगा रहे थे। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि खलील और रानिया एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अब वो अक्सर मुझे इशारों ही इशारों में बातें करते नजर आते। मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि मेरे शौहर को खलील के साथ मेरा बात करना पसंद नहीं है, सो मैंने एहतियात बरतना शुरू कर दी थी। माजिद ने 1-2 बार मुझे वाज़िया मना किया था कि खलील से दूर रहा करो, मुझे तुम्हारा इससे ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं। माजिद की फितरत भी ऐसी ही थी कि वो बिला वजह की बातों को पसंद नहीं करते थे। मैंने तो ज़्यादा सहेलियां भी नहीं बना रखी थी। उस दिन माजिद ने ज़रा लेट आना था। मैं भी रात को उनका इंतज़ार कर रही थी। घर में बाकी सभी लोग खाना खा चुके थे, जबकि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया था। मैंने माजिद के लिए अपने हाथों से पैनकेक भी बनाया था। मैं जानती थी उन्हें पैनकेक बहुत पसंद है। हम दोनों के बीच में जो तलखियां थीं, अब वो कदरें कम हो गई थीं। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। शादी के इब्तिदाई दिनों के मुकाबले में अब हमारी हम आहंगी बढ़ गई थी। उस दिन रात के तकरीबन 10 बजे थे। माजिद का इंतज़ार करते करते मैं थक गई। मैं दिन भर मसरूफ़ होती थी। सोचा क्यों न अपने चेहरे को स्टीम दे दूं, यही सोचकर कि बाद में वक्त नहीं मिलेगा। मैंने सर पर तौलिया ढांपा और चेहरे को गर्म भाप दी। मैं इसी सब में लगी हुई थी कि खलील मेरे कमरे में आ गया। उसे देखकर मैं हैरान रह गई। खलील, तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्यों आए हो? तुम्हें कुछ तो ख्याल करना चाहिए। भले तुम मुझे आप ही कहते हो, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम कभी भी मुंह उठाकर मेरे कमरे में आ जाओ। मैं उसे अपने सामने देखकर बरस पड़ी, मगर वो मुस्कुराता हुआ मेरे पास आ गया। उसने मेरी डांट की परवाह न की, मेरे कदमों में बैठा और बोला, आपी, आप तो जानती हैं मैं रानिया को किस कदर पसंद करता हूँ, और आपको ये भी पता है इस घर में आपके अलावा मेरी बात समझने वाला कोई नहीं है। बस इसीलिए मैं आपसे अपने दिल की बात करने आया हूँ। खलील जरा हिचकिचाया और फिर बोला, आपी, आप तो जानती हैं आप घर की बड़ी बहू हैं, और रानिया भी आपकी इतनी इज्जत करती है, हर वक्त आपकी तारीफें करती रहती है। उसने मुझसे कहा है जब तक मैं आपको ना मना लूं वो मुझसे बात नहीं करेगी और ना ही मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देगी। मुझे खलील का इस वक्त ये बात करना भी अच्छा नहीं लगा। मैंने खलील को वहां से जाने का कहा
اور خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ خلیل نے میرا ہاتھ تھاما اور بولا، نہیں آپی، آپ وعدہ کریں آپ رانیہ کو منوائیں گی اور اسے مجھ سے شادی کرنے پر آمادہ کریں گی۔ خلیل پر تو ضد سوار تھی، وہ کسی طور پر مان کے نہیں دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، میری نظر اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑے ماجد پر پڑی، جنہوں نے سنا تو کچھ نہیں تھا مگر وہ سب دیکھ چکے تھے۔ ان کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ خلیل بھی چونک کر ایک طرف ہو گیا۔ وہ بھائی، دراصل میں بھابھی سے بات کرنے آیا تھا، وہ اٹک اٹک کر بولا جیسے اپنے پکڑے جانے پر شرمندہ ہو۔ ظاہر ہے ماجد سے وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ رانیہ کو منانے کی بات مجھ سے کرنے آیا تھا۔ ماجد نے آگے بڑھ کر اسے گریبان سے پکڑ لیا اور زور کا تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے کھڑے کھڑے مجھے بے نقد سنا دی۔ اس سے پہلے کہ معاملہ ٹھنڈا پڑتا، رانیہ بھی میدان میں کود آئی۔ اس نے آتے ہی رونا دھونا شروع کر دیا۔ ارے بھائی، آپ نے یہ سب آج دیکھا ہے؟ یہ کھیل تو ہمارے گھر میں کتنے دنوں سے جاری ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو دکھ پہنچے۔ بھائی، بھابھی نے تو بے شرمی کی حد کر دی۔ میں نے انہیں اتنی بار سمجھایا کہ اب آپ کی شادی ہو چکی ہے مگر بھابھی کے تو کان پر جوں نہیں رینگتی۔ رانیہ نے اس قدر روانی سے کہا کہ میں اور خلیل اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی مجھ سے اتنا گھنونا انتقام لے گی۔ بس یہ سننا تھا کہ ماجد کے غصے کو ہوا لگ گئی۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ 3 لفظ کہہ کر مجھے فارغ کر دیا۔ میں تو ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ 15 دن پہلے میری محبت کا دم بھرنے والا شوہر مجھے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے خیرآباد کہہ چکا تھا۔ ان کے طلاق کے الفاظ کے بعد کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ اس سناٹے میں نے ان کے چہرے پر افسردگی اور پچھتاوے کا رنگ دیکھا۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا اور روتی دھوتی اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں نے انہیں ساری بات سے آگاہ کیا تو وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ماں باپ کے گھر میں آئے ہوئے مجھے چند دن ہی ہوئے تھے کہ طلاق کے باقاعدہ پیپرز بھی آ گئے۔ میں روتی پیٹتی رہ گئی۔ جانتی تھی کہ ماجد کو بھی اپنے اس اقدام پر احساس تو ہے مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے کچھ عرصے بعد خبر ملی کہ ماجد نے اپنی چچا زاد رانیہ سے ہی شادی کر لی، کیونکہ اس واقعے کے بعد خلیل اس سے بے حد ناراض ہوا تھا۔ وہ خلیل کو پسند تو کرتی تھی مگر اس نے یہ گھٹیا حرکت کر کے خود کو خلیل سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا تھا۔ میرا عقد ثانی عباد سے کر دیا گیا جو کہ والد کے دوست کا بیٹا تھا۔ عباد نے مجھے جو محبت دی اس نے میرے دل سے ماضی کے زخم مٹا دیے۔ رانیہ اور ماجد کے بارے میں سنا ہے کہ اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا۔ میں یہ سنتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ واقعی انسان کو قدرت کسی نہ کسی طریقے سے اس کے برے اعمال کی سزا دے ہی دیتی ہے۔ میں اپنی بہنوں سے یہی کہوں گی کہ اگر آپ بھی ایسے حالات سے گزر رہی ہیں تو نند، ساس، سسر یا حتیٰ کہ اپنی ماں کی باتوں سے بھی زیادہ ہمیشہ اپنی شوہر کی بات کو مقدم رکھیں۔ جو وہ کہتا ہے اس کی مرضی پر چلیں۔ اگر اسے آپ کا کوئی انداز، آپ کی کوئی ادا پسند ہے تو پھر اس کے والدین تو کیا، اپنے والدین کی پرواہ بھی نہ کریں۔ کبھی کبھی آس پاس کے لوگ آپ کو وہ مشورہ نہیں دے سکتے جو آپ کو خود حالات کے مطابق اپنے لیے کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔